ناظرین شام بخیر۔ ناظرین، پاکستان کو مزید باشعور اور باخبر بنانے کی سیریز کی ایک اور قسط میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرناز گل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ یا موسمیاتی تغیر، موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ پوری دنیا میں سر اٹھا رہا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر صرف بات ہی نہیں کریں گے بلکہ ان مسائل سے نمٹنے کی، اس کی روک تھام کے لیے بھی کوشش کریں گے، اور مزید ان کے سائنسی حقائق کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سائنسی حوالے سے بھی گہرائی کھدائی کریں گے کہ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں، آخر ان کی روک تھام کیا ہو سکتی ہے، آخر وہ کون سے کیمیائی عمل ہیں جو ان مظاہر کو چلا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے، گلوبل وارمنگ کیا ہے، یہ محض ایک الفاظ نہیں ہے بلکہ سائنسی حقائق ہیں جو ہمارے سیارے پر، ہماری دنیا پر، ہمارے پاکستان پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے سلوشن کیا ہے، اقدامات کیا ہیں، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جن چیلنجوں کا سامنا ہے، ان کی جو ممکنہ رد عمل ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور کیمیاءدان پروفیسر اکرم میرانی۔ تو بات کرتے ہیں ان سے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ان سے بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ ہے کیا، تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ گلوبل وارمنگ یا موسمیاتی تغیر یا موسمیاتی تبدیلی یہ ہے کیا، ان کے اثرات کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری سے سٹارٹ لیں تو بنیادی طور پہ جو قدرت نے ہمیں یہ زمین عطا کی تھی، خاص ماحول تھا اس میں ایک خاص کمبینیشن تھا کہ جانور ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، پانی ہے، سمندر ہیں، تو ایک خاص طرح کا ایکو سسٹم بنا ہوا تھا جس میں نہ صرف انسان یا زندہ چیزیں آرام سے رہ سکتی تھیں بلکہ وہ بہت لمبے عرصے تک رہ سکتی تھیں، جیسے کروڑوں سالوں سے یہاں لائف ہے۔ اب خطرہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جب سے انسان کا نمبر بڑھا ہے اور انسان نے ارد گرد تبدیلیاں شروع کی ہیں اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ جنگلات کٹ گئے ہیں، دریا جو ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں، برسات کم ہونے لگی ہے، ہوا کے اندر بہت پولوشن ہے، پانی کے اندر بہت پولوشن ہے۔ انسان نے جناب پہاڑوں کو توڑ کے سڑکیں بنا لی ہیں، زمین کے اوپر بلڈنگز کھڑی کر لی ہیں، ہر طرف انجن ہیں چل رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو ٹیمپریچر ہے وہ زمین کے اوپر بڑھ رہا ہے، فضا کا بھی اور زمین کا بھی۔ اس کے نتیجے کے طور پہ موسم کے اندر بڑی چینجز آ رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے لیے جو ہوا ہے وہ خراب ہو رہی ہے، بلکہ اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے کرہ ہوائی میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہیٹ ویو آ جاتی ہے، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بارشیں زیادہ ہونے لگتی ہیں، کچھ سال بعد بالکل خشک سالی شروع ہو جاتی ہے، کبھی اچانک برف زیادہ پڑ گئی، مطلب اور موسم اگلے کا کوئی شیڈول نہ ہونا، وہ جو پہلے یہ بالکل ایسے ایسے ہی آپ سمجھیں، ایسے ہو گیا ہے جیسے کمپیوٹر کی جو چپ ہوتی ہے بعض دفعہ اس میں کوئی فالٹ آ گیا ہے۔ اسی طرح سمجھیں نیچر کا جو نظام بنا ہوا ہے اس میں ہیومن انٹرونشن یعنی انسان کی غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے ایک ایسی تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے جس سے زمین کے اوپر زندگی کے امکانات دن بدن مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور آخر خطرہ یہ ہے کہ شاید لیویبل نہ رہے بہت لمبا عرصہ بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے خطرات کا سامنا ہے۔ سر، یہ جو بنیادی کیمیائی عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ مظاہر رونما ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کوئی حل ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان اثرات کی روک تھام ممکن ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جو فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے پولوٹر ہیں کون ہے جو سب سے زیادہ گلوب کو یا ہماری فضا کو خراب کر رہا ہے؟ وہ سب سے بڑا پولوٹر جو ہے وہ ہے ہمارا پاور جنریشن جو ہے، یعنی کول کے اوپر جو ہم انرجی حاصل کر رہے ہیں۔ دو بڑے سورسز جو ہیں جو سب سے زیادہ پولوٹ کرتے ہیں وہ یا کول کے جو پاور سٹیشنز ہیں یا ڈیزل کے اوپر چلنے والے جو پاور سٹیشن ہیں۔ یہ دونوں، ایک تو کول کا آپ کو نظر آتا ہے کہ سموک نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایش نکلتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کول کے اندر سلفر ہوتی ہے کافی، جب آپ اس کو برن کرتے ہیں تو وہ سلفر ڈائی آکسائڈ میں بدل جاتی ہے۔ اب اگر ایئر میں پانی، آپ بارش آئی
وہ ایک سلفیورک ایسڈ میں بدل جاتی ہے نتیجتاً، اور اس کے جب بارش آئے گی اور سلفیورک ایسڈ کی اس میں شامل ہوگا تو ارد گرد جو اس پاور پلانٹ کے قریب جو زراعت ہے یا جو جنگلات ہیں یا جو پودے ہیں وہ خراب ہوں گے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ڈرین ہو کر پانی میں شامل ہو جائے گا، تو نتیجتاً آپ کی لینڈ کوالٹی بھی خراب ہوگی اور پانی کی کوالٹی بھی خراب ہو جائے گی۔ یعنی انسان کا ہر عمل اس کی کلائمیٹ چینج پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر اس کو کم کیا جا سکے، اس کے اثرات کو۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ انسانی سرگرمیاں ہمارے ماحول پر، ان کیمیائی تبدیلیوں پر اثر انداز تو ہو رہی ہیں، کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے انسان کی، مطلب وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو ان عوامل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑا تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نیچر جس طرح ہمیں ملی تھی اس میں ہیومن کا نمبر بہت تھوڑا تھا۔ انسان کی جو پاپولیشن بڑھی ہے، یہ سب سے بڑا کرائسس تو یہ ہے کہ اب 8 بلین لوگ رہتے ہیں اس زمین کے اوپر، تو ان کو رہائش کے لیے گھر چاہیے، ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے ان کا، انہوں نے جناب کھانے کے لیے فوڈ جو جنگل تھے کاٹ کے اس کو زراعت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ انسان گوشت بہت کھاتا ہے، تو بہت جانور پالے ہوئے ہیں۔ جانور اگر آپ نے پالے ہوئے ہیں تو جانور کے بڑے بڑے ہرڈز ہیں، تو اینیمل میتھین بھی خارج کرتے ہیں، تو یہ بھی کافی بڑے پولوٹر ہیں۔ نتیجتاً ہیومن ایکشن ہی وہ بنیادی وجہ ہے، یعنی پاپولیشن ہی وہ بنیادی وجہ ہے جو اس بیلنس کو خراب کر رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کی جو ماڈرن لائف سٹائل ہے، اس کی خواہشات ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس پکا گھر ہو۔ اب آپ سوچئے اتنے گھر، 8 بلین لوگوں کو گھر فراہم کرنا، تو کتنا اس میں جگہ آپ لیں گے اور کتنی آپ سیمنٹ بنائیں گے، کتنا آپ اینٹیں بنائیں گے، تو آپ نیچر کو ہی تبدیل کریں گے۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے گھر میں بہت فرنیچر ہو، اگر اتنا فرنیچر بنے گا تو درخت لازمی ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ ہر ایک کو اچھے جوتے چاہیے، تو جوتے اتنے چاہیے تو جانوروں کے جسم پہ کھا لیں تو نہیں بچیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کو کھانے کا شوق ہے، گوشت کھاتے ہیں آپ یا خوراک جو بھی کھائیں گے آپ، تو ایگریکلچر کریں گے۔ ایگریکلچر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جنگلات کاٹ کے صاف کر کے آپ ایگریکلچر کریں گے۔ کپڑے آپ نے بنانے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ یا کاٹن سے کریں گے، یا جو پولی ایسٹر وغیرہ یا جو آرگینک جو میٹیریل ہے اس سے تیار کریں گے۔ جس طرح سے آپ نے کپڑے اور جوتوں کا ذکر کیا، تو ہماری جو فیشن ڈیزائننگ کی انڈسٹری ہے، یہ بھی ظاہری بات ہے یہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور روز نت نئے فیشن آ رہے ہیں۔ کپڑے جو ہیں ہم ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ اب جس طرح سے آپ نے کپڑے جوتوں کی بات کی، جوتوں کے معاملوں میں بھی یہی معاملہ ہے، تو کیا فیشن انڈسٹری بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کلائمیٹ چینج پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو انسانی خواہشات ہیں جتنی بھی ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی فیشن بھی ایک کمپوننٹ ہے نا، کہ خاص کر لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کپڑے خریدتے ہیں، ہم مرد بہت کم ہی خریدتے ہیں، تو لازمی کپڑے بنیں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو کلرفل آپ بناتے ہیں، کلر بنائیں گے تو آپ میٹالک آکسائڈ استعمال کریں گے، میٹل کے آکسائڈ یوز کریں گے، کلرنگ کریں گے، پھر جو واشنگ کا پروسیس ہوگا تو بہت زیادہ وہ میٹیریل جو ہے پانی کے تھرو جو جائے گا آپ کے سارے نظام میں، زمین میں بھی جائے گا اور پولوٹ کرے گا، اور پانی کو بھی جا کے ویسٹ ہونے کے بعد بھی تو اثرات، ظاہری بات ہے پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہر لحاظ انسانی خواہشات ہی اور لائف سٹائل جو ہے اس کا، مطلب ہر آدمی کو گاڑی چاہیے، گاڑی کا جو انجن ہے۔ لیکن سر انسانی خواہشات کو ہم کنٹرول تو نہیں کر سکتے، انسان اپنی سہل پسندی کے لیے مزید مطلب ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو اگر آپ نے تو پھر اس کا مطلب ہم کلائمیٹ چینج پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ نہیں، دیکھیں اس کی 2 صورتیں بنانی پڑیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہیومن پاپولیشن کو زیادہ نہ بڑھائیں، یہ زمین کی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو لمیٹڈ اس کا سائز ہے، یہ بڑھ تو نہیں سکتی، اس کے اوپر جو کچھ ہے وہی ہے، نیا تو ایڈ نہیں ہو رہا، تو نتیجتاً اگر آپ تھوڑا تھوڑا یوز کریں گے تو زیادہ عرصہ آپ رہیں گے، اور اگر زیادہ یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جلدی آپ ایگزاسٹ ہو جائے گا وہ سارا سسٹم۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیشن ہم کم کریں، دوسرا یہ ہے کہ لائف سٹائل، لوگوں کو یہ سمجھانا بھی بہت ضروری ہے کہ بھئی آپ اپنے لائف سٹائل پہ توجہ فرمائیں۔ اب آپ
اسے کپڑے دھونے کا عمل ہی آپ دیکھیں گے کتنا کیمیکل ہم اس میں ڈالتے ہیں. تو اگر یہ سارا ہم اس سائیکل کو ہم بریک نہیں کریں گے, سلو نہیں کریں گے, تو پھر تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. سر ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ہم کون سی ٹیکنالوجیز یوز کر سکتے ہیں جس سے منیمم ہو جائے. اب ڈیفینیٹلی بہت ساری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں کہ اگر میٹیریل ہے تو آپ اس کو پھر یوز چیز ہے تو اس کو ریسائیکل کریں, دوبارہ یوز کے قابل بنیں. مثلا آپ پانی کو صرف دیکھیں کہ ہم پانی کو ون ٹائم یوز کرتے ہیں, یہ سیور کے تھرو چلا جاتا ہے, حالانکہ اس کو 3 ٹائم یوز کرنا چاہیے کم از کم. یعنی یہ پانی جو یوز ہو گیا ہے یہ پھر جائے کہیں, ہم اس کو پھر واش ہو کے پھر واپس یوز کے لیے آئے, تو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ تو یوز کریں. ہم ایک ہی ٹائم استعمال کر کے اس کو. تو سر ریسائکلنگ پہ کام ہو رہا ہے, ریسائکلنگ پہ اوپر بھی کام ہو رہا ہے. دنیا میں ٹیکنالوجیز بھی اویلیبل ہیں. مثلا ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو انجن ہے یہ زیادہ پولوٹر ہے, یعنی پاور سٹیشن جو ہے, تو ایک پاور سٹیشن ایش چھوڑتا ہے دھواں, تو ایش ارسٹر بہت اچھی کوالٹی کے اب اویلیبل ہیں جو اگر لگے ہوئے ہوں تو وہ ایش کو ارسٹ کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. ایسی جیلز ہوتی ہیں لگی ہوئی کہ وہ بہت منیمم کوانٹٹی ایش کی جاتی ہے. اسی طرح جو گیسز مثلا آپ فرض کریں فرٹیلائزر انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر انڈسٹری ہے تو اس میں سے امونیا نکلے گی. آپ فرٹیلائزر انڈسٹری کے قریب سے گزریں تو آپ کو دور سے امونیا کی بو آئے گی. اب اس میں سلفیورک ایسڈ, چونکہ امونیم سلفیٹ آپ نے کھاد بنانی ہے تو سلفیورک ایسڈ کے فیومز نکلیں گے, سلفر ڈائی آکسائڈ اس میں سے نکلے گی. اسی طرح نائٹریٹ کی اگر آپ کھاد بنا رہے ہیں تو اس میں سے نائٹرک ایسڈ کے فیوم نکلیں گے, NO2 کے فیوم, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے فیوم نکلیں گے. تو وہ فیومز کو ارسٹ کرنے کے بھی ایسی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں کہ وہ منیمم ہو جائے. دوسرا اچھا طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ آبادی سے بہت دور مخصوص جگہوں پہ لے جائیں تاکہ ان کا جو بائی پروڈکٹ ہے, اس کی ایش ہے یا اس کی گیس ہے یا اس کی جو کیمیکل اس کے ڈرین ہو رہے ہیں, ان کو پروسیس کر کے ڈپازٹ کرنے میں آسانی رہے. پورے ملک میں انڈسٹری کو نہ پھیلائے. اچھا یہ ہوتا ہے. مثلا جیسے اب ہمارے یہاں عقل بندی سے کام لیا گیا کہ بھئی پاور سٹیشن آپ نے لگا دیا ساہیوال میں کوئلے کا. اب ساہیوال جو ہے یہ ایگریکلچر کا ہب ہے. اب کوئلہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. اب امپورٹ آپ کوئلہ کر رہے ہیں, کراچی سے کوئلہ چلتا ہے, ساہیوال آتا ہے اور یہاں آپ برن کرتے ہیں, تو بھئی وہیں کوسٹل ایریا میں آپ پاور سٹیشن لگا لیں. سو یہ اس طرح کی اسٹریٹجیز, مثلا جیسے آپ فرض کریں گاڑی ہے, اب آپ دیکھیں گے 8-10 سال میں گاڑی میں سے انجن ختم ہو جائے گا, اس کی جگہ بیٹری آ رہی ہے. تو نتیجتاً جب وہ فاسل فیول نہیں جلے گا تو پولوشن کم ہو جائے گی اس سے. لیکن یہ منیمائز ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. اب اگر یہ کم ہوگی تو جو بیٹری ہے, بیٹری بھی اٹ سیلف از اے پرابلم کہ اس کی ایک ایج ہے, پھر وہ اسکریپ بنے گا. پھر اگر بیٹری ہے تو وہ لیتھیم سے بنی ہوئی ہے یا دوسری میٹل سے بنی ہوئی ہے, وہ جب آپ بنائیں گے تو وہ مائننگ ہوگی, زمین سے آپ اس کو نکالیں گے, وہ ایک پروسیس ہوگا. تو آپ ایک سائیکل کو منیمائز کر سکتے ہیں. بیٹر اگر اسٹریٹجی آپ اپنائیں تو پولوشن کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ 2 بڑے مینوفیکچرنگ جو ہب ہیں, چائنا اور انڈیا, وہ ہمارے نیبر ہیں. اب ہمارے نیبر ہیں تو بہت زیادہ پولوشن وہاں سے آ رہی ہے. یہ لوکل مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. یعنی کہ اقوام متحدہ میں قوانین بننے چاہیے, پھر لوکل کوآپریشن ہو, جیسے چائنا, پاکستان, انڈیا, ایران, افغانستان, مڈل ایسٹ, یہ سارے کوآپریٹ کریں. اب آپ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں, وہاں تیل چونکہ ان کا اپنا ہے تو وہ بے بہا وہاں انرجی مس یوز ہوتی ہے. لوگوں کو چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں تیل اپنا ہے, سستا ہے تو ٹھیک ہے, اے سی ہے تو چل رہا ہے, ہر چیز ہے چل رہی. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی, مثلا ملتان میں اگر زیر زمین پانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پانی کو بے بہا استعمال کریں, کیونکہ اس کی ریسورس لمیٹڈ ہے. اور پھر زیادہ یوز کریں گے, زیادہ آپ پولوٹ بھی کریں گے. تو اس طرف ہمارے برننگ ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ بھئی 56-57 ٹیمپریچر ہوتا ہے اور آپ وہاں اتنا ٹھنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پھر ہمارے مالز کیسے بنے ہوئے ہیں آپ خود سوچیں.
کہ جناب شیشہ لگا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اب شیشہ روشنی کو اندر لا رہا ہے، آپ اے سی کے تھرو اس کو کول کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ شیشہ کی بجائے اس کو ایسے مٹیریل سے بنائیں کہ وہ لائٹ کم سے کم آئے، تاکہ آپ انرجی بھی آپ کی کم استعمال ہوگی. یا پرانے زمانے میں آپ دیکھیں جو گھر بنتے تھے وہ اور طرح کے بنتے تھے، کیونکہ وہاں اس وقت انرجی کم استعمال ہوتی. تو ہم نے یہ جو ماڈرن لائف سٹائل بنایا ہے، پوری دنیا نے بنایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ انرجی چاہیے ہماری زندگی کو چلانے کے لیے. اچھا سر، یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، سائنسی حقائق سمجھنے کے لیے، کیمیائی عمل کو سمجھنے کے لیے تعلیم میٹر کرتی ہے کہ ایک عام انسان جس کا مینٹلی کیلیبر بالکل نارمل سا ہو وہ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ دراصل پرائمری اسکول کا سلیبس ہے جو آپ نے فرمایا، کیونکہ بچے کی جو شخصیت بنتی ہے وہ اسکول میں بنتی ہے. ہمارا جو انفارچونیٹلی جو پرائمری اسکول میں جو ہمارا سلیبس ہے اس میں دیکھیں بچے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہے تو وہ اس کا ریپر وہیں پھینک دیتا ہے. یہ اسکول نے سکھانا ہے، ماں باپ نے سکھانا ہے. مثلا یہ ہے کہ اس کو روڈ کراس کرنا ہم نہیں سکھاتے، اس کو ہم پانی کا استعمال نہیں سکھاتے. یہ اسی وقت سکھانے کی ضرورت ہے بچپن میں، تب شخصیت کا حصہ بنیں گے. لیٹر سٹیج کے اوپر شخصیت کا حصہ بنانا بہت مشکل ہے. تو اسے سلیبس کا حصہ ہی پرائمری سکول میں ہی، پرائمری لیول کے کورسز کا مطلب ہی یہی ہونا چاہیے کہ یہ اویئرنیس ہو ان کو کہ آپ نے پانی کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے بجلی کیسے استعمال کرنی ہے، آپ نے جو بھی میٹیریل آپ کے ارد گرد ہے، آپ مین مسئلہ درپیش ہو گئی. اگر آپ رچ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ویسٹ کریں. آپ خوشحال ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ماڈریٹ یوز کرنا ہے چیزوں کا، کیونکہ اوور آل آپ زیادہ غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں تو آپ نیچر کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. نیچر کو جتنی جلدی آپ کنزیوم کریں گے اتنی وہاں جو نیچر کے اوپر چیزیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. سر گلوبل وارمنگ کے بارے میں جس طرح سے آپ نے بات کی تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کے جو ہیں بہت خوفناک جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، دنیا ایک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہیں، کیا نشانیاں ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور پاکستان میں کن چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان میں کیا چیز سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے؟ یہ نشانیاں تو آپ اور ہمارے سامنے ہیں. مثلا جو ہی سردی آتی ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور انڈیا میں دلی ہے، جب امرتسر سے آگے بڑی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں جو ہی سردی آئے گی وہاں ایئر پولوشن آپ کو دھند شروع ہو جائے گی اس ایریا میں. جو لاہور ہمارا سٹی ہے جو کبھی گرین ترین شہر سمجھا جاتا تھا، اتنی ہاؤسنگ کالونیز ہم نے بنائیں کہ اس وقت وہاں باغات کا نام و نشان نہیں رہا. ایون ایگریکلچر کے لیے بھی جگہ نہیں بچی. تو نتیجتاً پولوشن تو پھیلا. اب آپ خود دیکھیے ملتان میں ہم بیٹھے ہیں، جو ڈی ایچ اے نے کتنے آرچرڈز جو بڑے بڑے باغات تھے ہمارے وہ کٹ گئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے 40 سال بھی یہ فیل نہ ہو. رہائش اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ اس کو بتدریج بناتے تو آپ 40-50 سال آپ کو لگتے، لیکن آپ نے سارے جنگلات کاٹ کے وہ ایک بہت علاقے کو بنا کے آپ بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں. سر جس طرح سے زراعت کی آپ نے بات کی، زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو یہ بھی متاثر ہو رہی ہے. اس کا متاثر ہونا، کم ہونا، یا اس کو ہم اگر اگنور کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنی معیشت سے، تو وہ کس طریقے سے، تھوڑی سی تفصیل اور بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ پر زراعت کے کیا اثرات؟ زراعت کے اوپر جو اثرات ہیں وہ تو آپ کو بالکل سامنے نظر آ جاتے ہیں نا. پچھلا سال جو گزرا ہے، پچھلے سال گرمی اچانک فروری مارچ میں آ گئی، ٹیمپریچر رائز ہوا. اس سے یہ ہوا کہ اس موسم میں جو باغات ہیں ہمارے سٹرس کے پھل، جو کنو وغیرہ، مالٹا ہے، کنو ہے، یہ اپنا فروٹر ہے، اس طرح کی جو ویرائٹی ہے وہ اس موسم میں وہ پھول لگتے ہیں، اس کو یا تھوڑا پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہی ٹیمپریچر رائز ہوا وہ بہت ڈیمیج ہو گیا. اسی طرح فرض کریں پچھلے 2 سال سے ہمارے ہاں جولائی میں کافی بارش آ رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ جو آپ کے باغات ہیں
کھجور کے, وہ کھجور کی فصل بالکل اس سے خراب ہو جاتی. تو یہ شیڈیول جو تھا پہلا, یعنی سیزن جو ہمارے ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. سیزن جو ہی افیکٹ ہوتا ہے وہ زراعت کو فوراً, کیونکہ وہ اوپن کھڑی ہوئی ہے زراعت کو, ہمارا کوئی کنٹرول کا نظام تو ہے نہیں, تو نتیجتاً وہ فوری افیکٹ ڈالتی ہے زراعت کے اوپر. تو اسی طرح جیسے عرض کیا کہ جیسے پولوشن, اگر ایئر میں پولوشن ہے اور بارش آتی ہے تو وہ سلفیورک ایسڈ اوپر سے گرنے لگ جاتا ہے, اس میں نائٹرک ایسڈ گرنے لگتا ہے, اس میں سے ایش آ جاتی ہے, تو نتیجتاً وہ زمین کو بھی خراب کرتی ہے, فصل کو بھی خراب کرتی ہے, اور ہمیں فوری محسوس نہیں ہوتا, بتدریج پرماننٹلی اس میں آہستہ 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 چینج آنا شروع ہو جاتی, اور وہ 10 سال بعد 20 سال بعد اس کا امپیکٹ پھر بالکل واضح طور پہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے ہاں علاقے میں کاٹن کتنی زیادہ ہوتی تھی, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اب ہمارے ہاں چونکہ سیڈ ہمارے ہاں چینج نہیں ہوئے, سیڈ وہی ہیں جس سیزن میں پہلے ہم اگاتے تھے اسی میں اگا رہے ہیں, نتیجتاً اس موسم میں موسم کی تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی کاٹن کی فصل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی. تو یہ چیزیں, یہ اویئرنیس بھی ضروری ہے, الرٹنیس بھی ضروری ہے, اور گلوبل اور لوکل کوآپریشن چاہیے ریجنل. یہ ایک ملک اس میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اب دلی ہے اور لاہور ہے, بے شک درمیان میں بارڈر ہے, ہوا میں تو کوئی بارڈر نہیں ہے. اگر پاکستان ہے چائنا کے ساتھ بارڈر ملتا ہے تو آگے فوج لگی ہوئی ہے, لیکن فوج ہوا کو نہیں روک سکتی, تو اس کی ہوا ہماری طرف آئے گی, ہماری ان کی طرف جائے گی. مڈل ایسٹ والے اگر جلا رہے ہیں, بہت زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں, برن کر رہے ہیں, تو وہاں کی ہوا یہاں آئے گی, تو وہ نہ وہ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے. اس کے لیے ایک لارجر لیول کے اوپر کوآپریشن چاہیے, اقوام متحدہ کے لیول پہ, اور پھر ریجنل لیول پہ, پھر ملکی لیول پہ, اور اسے سکول سے پڑھانا شروع کرنا پڑے گا بچوں کو, اور ان کے پیرنٹس تو پھر وہ بنیں گے. گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. دوسرا ایک جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی گلوبل وارمنگ بڑھی ہے. مثلا یہ ہوا کہ ساری دنیا کی مینوفیکچرنگ چائنا میں آ گئی. اب پہلے ساری دنیا سے را مٹیریل آتا ہے چائنا میں شپ کے تھرو, شپ لاکھوں شپ وہاں سے سامان لے کے آتے ہیں, پھر یہاں پروسیسنگ ہوتی ہے چائنا میں, چیزیں بنتی ہیں, پھر شپ اس کو اٹھاتے ہیں ساری دنیا میں جا کے لے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے سمندر میں لاکھوں شپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شپ بہت بڑا پولوٹر ہے, بہت زیادہ انرجی چاہیے اس کو. سر مینوفیکچرنگ پر بات تفصیلاً ہوتی رہے گی. گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ لو بیٹا, بچوں سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی, روح کو روشنی سے بردار. وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان, عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام, پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی
वेलकम बैक प्रोफेसर अकरम मिरानी हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे बात हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के असरात के हवाले से, उनके दबाव के हवाले से, उनको कंट्रोल किया कैसे जा सकता है. तो बात कर रहे थे हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से. तो मैन्युफैक्चरिंग इंसान की ज़रूरत है. मैन्युफैक्चरिंग करने से इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता. वक्त की ज़रूरत है, ये इंसान की ज़रूरत है कि इंसान अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद सहल बनाने के लिए, आसाइशात और ताइशात के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है. तो सर मैन्युफैक्चरिंग पे तो कंट्रोल नहीं हो सकता. मैन्युफैक्चरिंग करते हुए इसके असरात को किस तरह से ज़ाहिर किया जाए? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वही पहले अर्ज़ किया कि जो चीज़ आप फ़र्ज़ करें बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाएंगे, पहले तो आप कुदरती वसाइल को वहाँ लाएंगे. फ़र्ज़ करें कि आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो आप फर्टिलाइज़र अगर आपको अमोनिया चाहिए, अच्छा नाइट्रोजन तो आपको हवा से मिल जाएगी फ्री, हाइड्रोजन आपको चाहिए, तो हाइड्रोजन यकीनी तौर पे आप मीथेन गैस से हासिल करेंगे. तो एक तो ये है कि आप मीथेन वहाँ लाएंगे, फिर उससे हाइड्रोजन हासिल करेंगे, फिर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाएंगे. एक उसका पोर्शन ये है. फिर आपको सल्फेट खाद बनानी है तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया. नाइट्रेट बनानी है तो आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए. इसी तरह यानी फास्फेट बनानी है तो आपको फास्फोरिक एसिड चाहिए. तो फिर आपको उनको मिलाएंगे तो जाके आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र आपको चाहिए, आपने बनानी है. ये मजबूरी है जैसे आपने फरमाया. लेकिन ये तरीका ये है कि आप जो प्लांट लगा रहे हैं इन चीज़ों का वो हाई क्वालिटी का हो, और जो उससे पोल्यूशन एयर में जा रही है उसको अरेस्ट करने के लिए ऊपर एक निज़ाम लगा हुआ होना चाहिए जिसको मुसलसल वॉच किया जाना चाहिए. और उससे जो केमिकल ड्रेन लिक्विड की फॉर्म में निकल रहे हैं उनको भी प्रॉपरली आगे प्रोसेस करके क्लीन वाटर आगे भेजना चाहिए. उस पानी को जो निकल रहा है सॉल्यूशन, उसको डायरेक्ट किसी भी सोर्स में डाल के जाने नहीं देना चाहिए, वरना वो आपके पानी के वसाइल को ख़राब करेगा, ज़मीन को ख़राब करेगा. तो वो 7 प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूरी हैं ताकि मिनिमम हो. दूसरा ये है कि आप ऐसी तरीका अपनाएं कि फसल को कम से कम फर्टिलाइज़र देना पड़े. ऐसी वैरायटीज़ सीड की डेवलप करें जिनको कम फर्टिलाइज़र चाहिए. दूसरा ये है कि आप सिलेक्शन ऑफ जो करें ना आप क्रॉप की, वो ऐसी करें जो आपके मौसम के मुताबिक हो, लेकिन कम इस्तेमाल करें फर्टिलाइज़र को, उसके ऊपर स्प्रे कम करना पड़े और पैदावार भी अच्छी दे. ये तरीके अब अवेलेबल हैं. यानी आपके पास साइंस इतनी डेवलप्ड है कि आप ऐसे सीड बना सकते हैं कि वो कम से कम उनको खुराक चाहिए, कम से कम पानी चाहिए, और उसको पेस्ट भी, कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगते हैं. सर जिस तरीके से आपने ज़राअत के शोबे की बात की कि किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, और जिस तरीके से आपने मज़ीद मसाइल पर बात की कि कौन कौन से मामले असरअंदाज हो रहे हैं, हम सनतकारी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि सनतकारी के हवाले से भी बहुत सी जहरीली गैसों का खराज होता मसलन है. जैसे हम उसका कंट्रोल, हाँ, स्टील इंडस्ट्री की तरफ हम बढ़ते हैं ना. जैसे पहले हम फर्टिलाइज़र की बात कर रहे थे, स्टील है. तो बेसिक चीज़ जो है वो तो एनर्जी आ खड़ी होगी ना. जब भी आप फर्नेस को चलाएंगे तो कोई एनर्जी उसको देंगे. आप सीमेंट बना रहे हैं तो या आप कोयला यूज़ करेंगे, या आप डीजल यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, या आप गैस यूज़ करेंगे, कुछ तो करेंगे. अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ बर्न करेंगे, जलाएंगे. जो ही आप जलाएंगे तो कार्बन जलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. बर्निंग का प्रोसेस ही यही है कि ऑक्सीजन और कार्बन एक दूसरे से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी खारिज होती है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं. तो बर्निंग होगी. अब ये कार्बन फसाद की जड़ है. कार्बन एक है मसला, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम है. दूसरा, जो भी आप सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन अगर आप डीजल और कोल इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर सल्फर होती, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी. सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सूरत में ऊपर चली जाएगी, पानी से मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन के नीचे आएगी, तो आपके ऊपर गिरेगी, आपकी फसलों के ऊपर गिरेगी, आपके फेफड़ों के ऊपर गिरेगी, सांस के थ्रू आप अंदर जाएगी तो आपका चेस्ट मुतासर होगा. तो ये एक बुरा साइकिल है. उसका तरीका यही है कि जो पोल्यूट कर रही है मशीनरी या इंजन या फर्नेस, उसके जो गैसेस उससे निकल रही हैं उनको मैनेज करना है आपने,
बेहतर से बेहतर सर, तरीके उनको से। मैनेज करने के लिए प्लांटेशन का अमल कैसा है, क्या असर अंदाज होता है? दो चीज़ें बैक वक्त करेंगे आप। एक तो ये है कि कम से कम एमिशन हो, यानी गैसेस कम से कम निकले। दूसरा, उसको काउंटर करता है प्लांटेशन। अब हमारी आबादी बढ़ गई है, तो आप देखते हैं पाकिस्तान में फॉरेस्ट बहुत कम हो गए, जबकि फॉरेस्ट दुनिया में अच्छे ममालिक में 15-16% लैंड के ऊपर फॉरेस्ट को रहने देते हैं। इसी तरह जो हमारे मसलन जैसे हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया है कि आप हर चीज़ को काश्तकारी में बदल दें। मसलन जैसे हमारे पास चोलिस्तान है, थल है, थर है, इनको काश्त के लिए इस्तेमाल न करें, इनको लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल करें, और वहाँ ऐसे पौधे उगाएं जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। वहाँ उगते हैं, वहाँ अगर कोई भी पानी नहीं देता तो जंगलात तो होते हैं ना, आप जाके देखें वहाँ पौधे उगे हुए होते हैं, हालांकि कोई। अच्छा सर, ये जो हमारा वेस्ट है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, ये भी रिसाइकल हो सकता है। इसके साथ ही जो हमारी फ़ज़ाई आलूदगी है या आबी आलूदगी है, ये ज़मीनी आलूदगी है, ये किस तरीके से असरअंदाज हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इस पे किस तरीके से रोकथाम किया ये जा सकता है? देखिए, रिसाइकलिंग इसमें बेस्ट एक ऑप्शन, जैसे मैंने अर्ज किया ना, मतलब जैसे घर में हम पानी यूज़ करते हैं तो इसको 3 टाइम यूज़ करना चाहिए। रिसाइकल करेंगे ना, अब वॉश करके दोबारा आपके यहाँ आ जाएगा तो आप उसको यूज़ करें, फिर चला जाएगा, फिर उसको वॉश करके आप तीसरी मरतबा भी यूज़ करें, फिर उसको जाने दें कुछ। तो न, इसी तरह जो हम मसलन आजकल बॉटल प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा है, शापर हम अब देखें, हम जब बच्चे थे तो उस ज़माने में ये शापर नहीं होता था, तो क्या होता था कि काटन का आपने एक थैला होता है, वो ख़रीदारी के लिए आप साथ ले जाते हैं, उसमें डाल के ले आए। सर शॉपर किस तरीके से खतरनाक शॉपर है, इतना बताइएगा, क्योंकि शॉपर का जो इस्तेमाल है बहुत आम होता जा रहा है। शॉपर देखें, ये ऐसी इसकी बड़ी लाइफ है लंबी, फट बेशक जाता है, लेकिन ये खुद ब खुद डिकम्पोज नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। नतीजतन ये आपको बहुत बड़ा पोल्यूटर है आपके। शॉपर हो गया, अब सारी चीज़ें देखें ना उसमें रैपर में आने लगी है, तो बोतलें हैं, इसकी बड़ी लंबी लाइफ है। चलो बॉटल को तो आप कलेक्ट करके रिसाइकिल कर लेंगे, शॉपर रिसाइकिल भी आसानी से नहीं हो सकता। तो नतीजतन इस ऐसी चीज़ें जो रिसाइकिल नहीं हो सकती उनको तो गायब करना ज़रूरी है। जो रिसाइकिल हो सकती हैं उस मटेरियल को आप चलो यूज़ करें, और वो भी मिनिमम यूज़ करें। बेहतर यह है कि आप कॉटन का थैला यूज़ करें, साथ ले जाने में क्या मसला है, या दुकानदार भी अगर दे रहा है तो वो भी कॉटन का दे बस। सर जिस तरह से हमारे नाजरीन हैं जिनका ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका मेंटली कैलिबर इतना नहीं है कि उन चीज़ों को समझ सकें, एक सादा से अल्फाज में, आम से अल्फाज में आप उनको एक मैसेज दीजिएगा, उनको बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कि बेसिक्स क्या हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग या मौसमी तगय्युर को कंट्रोल करने के लिए हमें अपना किरदार कैसे अदा करना है, आसान लफ्ज़ों में बताइए। ये 3-4 इसके ग्राउंड क्या है? 3-4 बड़े अनासर हैं। जैसे हमने कहा कि एक पहला नंबर है ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी ना बढ़ाएं, ये पहली चीज़ है। उसके बाद ये है कि चीज़ों का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी ज़मीन के ऊपर जो मटेरियल है वो महदूद है, लामहदूद नहीं है। मेटल्स भी महदूद हैं, पानी भी महदूद है, आपके पास खुराक भी महदूद है, आपके पास मिट्टी भी महदूद है। तो आप जितना कम से कम उसका इस्तेमाल करेंगे और सलीके से इस्तेमाल करेंगे, उतना आपकी नस्लें, आने वाली नस्लें भी इसको यूज़ करती रहेंगी। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और सलीका नहीं इंसान सीखता। मसलन यह है कोई बंदा, ख़ास करो आजकल एक नई चीज़ आप देखें, उसकी तरफ तवज्जो दिलवाते हैं पढ़े लिखे लोगों को। फ़र्ज़ करें लोगों ने सोलर लगवाना शुरू किया है घरों में। आज सोलर अगर सोलर आपने लगाया है, इसका ये मतलब नहीं कि फिर आप एसी को बंद ही ना करें, चीज़ें चलती रहें, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप एनर्जी का एक सोर्स आपको अच्छा अवेलेबल हो गया है, तो अगर आप एसी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एसी हीट क्रिएट करता है एक, दूसरा उसका जो कंप्रेसर है उसमें एक गैस होती है, वो थोड़े अरसे बाद वो गैस निकल जाती है,
وہ بہت خطرناک گیس ہے, وہ اوزون لیئر کو بہت خراب یعنی کرتی ہے. سولر سسٹم کا استعمال بھی اگر آپ نے سولر بھی لگایا ہوا ہے تب بھی انرجی کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں. یہ نہیں کہ آپ نے بل نہیں دینا تو آپ ویسٹ کریں, جیسے ہم نے اپنے ملک کی گیس کو ویسٹ کیا. اب آپ تو چھوٹے ہیں, ہم بچے ہیں ابھی, ہمارے زمانے میں گیس جو ہے وہ کہتے تھے کہ ماچس کی تیلی نہ لگانی پڑے, چولہا جلتا رہے. یہ یہاں کی کمزوری, ذہنی کمزوری کی علامت ہے. سر اگر یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہ گئے تو آپ مستقبل میں کیا رجحان دیکھتے ہیں؟ اگر یہ یہاں چلتے رہے تو پھر آپ طوفان بھی فیس کریں گے, بڑے بڑے موسم, کبھی گرمیوں کے موسم میں سردی آ جائے گی, سردیوں کے موسم میں گرمی آ جائے گی. یہ سب تو اب بھی چل رہا ہے, بے وقت اولے پڑ رہے ہیں, بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں, اس کی فریکوینسی بڑھ جائے گی, فریکوینسی بڑھ جائے گی. نتیجتاً اس سے آپ کی ایگریکلچر تباہ ہو جائے گی, آپ کی صحت اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی. اور جو کیلکولیٹ کرتے ہیں سائنٹسٹ, یعنی سر زمین پر زندگی ختم ہو سکتی ہے, یہ ان کا خیال یہ ہے, جو بڑے اس سلسلے میں بڑے سائنٹسٹ ہیں انوائرمنٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا رویہ یہی رہا تو 150-200 سال میں افریقہ جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. ایشیا میں یہ جو ہمارا انڈیا کا بہت سارا پورشن, پاکستان کا بہت سارا پورشن, افغانستان کا بہت سارا پورشن, یہ ایران کا بہت سارا پورشن, مڈل ایسٹ جو ہے, یہ لیویبل نہیں رہیں گے انسانوں کے لیے. سر سب سے زیادہ اثرات ہمارے سیارے پر, ہماری زمین پر کون سے خطے پر ہو رہے ہیں اور کیوں؟ یہ دیکھیں, سب سے بڑے جو پولوٹر ہیں نا وہ ہیں جیسے امریکہ ہے, چائنا ہے, بھارت ہے, یورپ ہے. وہاں انرجی بہت استعمال ہوتی ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, تو وہاں بھی بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. اور غریب ملک اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں چونکہ وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے اس کو. انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم کے تحت کچھ چیزیں ارینج کر لی ہیں, وہ ان کی آبادی بھی نہیں بڑھ رہی, ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے, ہمیں معلومات بھی کم ہیں, اور پھر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن سر سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ جو ہے جس طرح سے آپ نے بتایا چین میں ہو رہی ہے, تو اثرات پاکستان میں, پاکستان اور چین تو ایک ہی گھر ہے نا, بارڈر ساتھ, مطلب مینوفیکچرنگ انٹرنیشنل پاکستان سے زیادہ باقی نہیں, ممالک میں ہو رہی ہے, ان کے ہاں لیکن بھی جو بہت زیادہ اثرات ہیں. پاکستان میں ہی سب سے زیادہ اثرات کیوں؟ ایسی بات نہیں ہے, چائنا میں بھی بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کیونکہ وہ کول استعمال کرتے تھے انرجی کے لیے, تو چائنا میں سورج نظر ہی نہیں آتا تھا, اس کے اندر پولوشن تھی ایئر میں. اب انہوں نے اپنے کول کے پلانٹ بند کرنے شروع کر دیے, تو کچھ کوالٹی, ایئر کوالٹی ان کی بہتر ہوئی ہے. تو چائنا کی ایئر کوالٹی بہت خراب ہے. چائنا میں ان کی جو دریا ہیں یا ان کی حالت بہت خراب ہے, کبھی کبھی بڑے لمبے عرصے کے لیے خشک سالی آ جاتی ہے, دریا خشک ہو جاتے ہیں بعض سیزن میں. تو اسی لیے وہاں انہوں نے جو ٹری پلانٹیشن کا بہت بڑا ایک ساتھ کمپین چلائی ہوئی ہے. اور دوسرا ایک چیز آپ دیکھیں کہ چائنا نے یہ کیا ہے کہ ان کی جو 90-80% آبادی ہے وہ اس کے 30% ایریا میں رہتی ہے, کوسٹل ایریا میں. باقی سارا ملک جو ہے اس طرح سمجھے کہ بہت خالی بھی پڑا ہوا ہے, جو لنگز کا کام کرتا ہے. سر توانائی کے حوالے سے بتائیے گا, توانائی کی کتنی اقسام ہیں, کس کس طریقے سے مفید ہیں؟ ہمارے ہاں جو کامن جو یوز سورس ہیں توانائی کا, آسان ترین تو یہی ہے جو کول یوز کر لیا, ڈیزل ہے, یعنی کروڈ آئل سے جو سبز توانائی, آبی توانائی. ہاں, یہ توانائی جو کچھ گرین انرجی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ سولر گرین انرجی ہے جس سے پولوشن کم ہوتی ہے. اسی طرح جو ہائیڈرل ہے, جو یعنی پانی کے تھرو جو ہم جنریٹر چلاتے ہیں اس سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اس سے پولوشن کم ہوتی ہے, اس میں نہیں ہے پولوشن. اسی طرح جو ونڈ ہے کہ ونڈ مل لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں مسلسل, جیسے ہمارے کراچی حیدرآباد میں مسلسل ہوا چلتی رہتی ہے, تو اس ہوا کو آپ چلانے کے لیے ونڈ جو ہے اس کو انرجی کے طور پہ آپ حاصل کرتے ہیں, تو وہ ریلیٹیولی کلین انرجی ہے. یہ 3 سورسز کلین انرجی کے ہیں, اور یہ کروڈ آئل ہو گیا اور کول ہو گیا, یہ بہت بڑے پولوٹر ہیں لیکن آسان ہیں, ابنڈنس میں ہیں. سر ان کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے وہی طریقہ ہے کہ آپ پریکاشنری میکسیمم میئرز کریں اور کم سے کم یوز کریں اس کا جتنا پاسبل ہے. اور ابھی 8-10 سال میں یہ اچھی توقع ہو رہی ہے کہ انجن ختم ہو جائے گا گاڑیوں میں, تو اس کی جگہ لے رہی ہیں بیٹریز لے رہی ہیں, تو
तो बतदरीज इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। अब ग्लोबलाइजेशन टूट रही है तो नतीजतन शिप कम चलेंगे, फिर इंसान ने जो है ना मूवमेंट भी गैर ज़रूरी। अब आप देखिए जो हवाई जहाज़ है कितने एयर में फैले हुए हैं, हमारे मुल्क में तो उतनी एक्टिविटी नहीं है। बाकी दुनिया के जो एयरपोर्ट हैं, कभी आप इसके मोबाइल के ऊपर किसी एयरपोर्ट का सीन तो देखें कि किस कदर एयर में हम उड़ते फिर रहे हैं, तो लाजमी उड़ते फिर रहे हैं तो पोलूट तो कर रहे हैं। सर हमारे देखने वालों के लिए ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, मौसमियाती तगय्युर की जो असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे सैयार पर, उस हवाले से उसकी रोकथाम के लिए एक मैसेज। बस आप मैं इससे सबसे अहम मैसेज जो इस हवाले से बनता है, एक तो ये है कि माहौल के हवाले से जो तालीम है, इल्म है, उसको सलेबस का हिस्सा बने प्राइमरी में, नंबर 1। सेकंड ये है कि जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूरत के तहत कम से कम इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल ना करें। चूँकि मटीरियल जो दुनिया इंसान को मिला है ग्लोब के ऊपर, उसकी मिकदार महदूद है, लामहदूद नहीं है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी आने वाली नस्लों के हिस्से का आप इस्तेमाल, कि हम प्रोफेसर को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ज़रात का, सनत का, आबी आलूदगी का, ज़मीनी आलूदगी का, किस तरीके से इस पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, किस तरह इस असरात को हम कंट्रोल कर कर क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीनस न्यूज़ और इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान जरनाज गुल को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।